دیا، تم نے میری بائی کو مار دیا ہے اور اب ہوش ہو؟ رمیسا چیخ رہی تھی اور اس کی نند اس کو گور رہی تھی۔ اس کی نند کا نام تھا شازیہ اور وہ خاموش کھڑی تھی۔ رمیسا نے پھر کہا کہ جواب دو، کیوں مارا اسے تم نے؟ شازیہ نے آہستہ سے کہا کہ میں نے نہیں مارا اسے۔ رمیسا نے اسے تھپڑ مارا اور کہا کہ جھوٹ مت بولو، میرے بھائی تمہاری وجہ سے مرا ہے اور میں جانتی ہوں۔ شازیہ رونے لگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو پلیز، لیکن رمیسا نے نہیں سنا اور سننے سے انکار کر دیا اور چلی گئی۔ یہ واقعہ 2 دن پہلے کا ہے جب رمیسا کا بھائی مر گیا۔ اس کے بھائی کا نام تھا عرفان اور وہ 30 سال کا تھا۔ عرفان کی شادی شازیہ سے ہوئی تھی 2 سال پہلے ہی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا اور دونوں خوش دکھائی دیتے تھے، لیکن 6 مہینے بعد سے مسائل شروع ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ شازیہ کو عرفان کی نوکری پسند نہیں تھی۔ عرفان ایک چھوٹی سی کمپنی میں کام کرتا تھا، تنخواہ بھی کم تھی۔ شازیہ چاہتی تھی کہ عرفان زیادہ پیسے کمائے اور اسے دے، لیکن عرفان کوشش کر رہا تھا اور نئی نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ شازیہ کو انتظار نہیں تھا اور وہ روز لڑتی تھی اس سے۔ عرفان نے رمیسا کو بتایا تھا کہ شازیہ بہت مطالبات کرتی ہے۔ رمیسا نے کہا تھا کہ بھائی صبر کرو، سب ٹھیک ہوگا، لیکن حالات بہتر نہیں ہوئے اور مزید خراب ہوتے گئے تھے۔ 1 سال بعد شازیہ نے عرفان سے کہا کہ دوسری نوکری ملی۔ عرفان نے کہا میں کوشش کر تو رہا ہوں لیکن نہیں ملتی۔ شازیہ نے کہا کہ تم کوشش نہیں کر رہے، بس بہانے ہیں۔ دونوں میں بحث ہوئی اور شازیہ نے کہا کہ میں تنگ ہوں۔ عرفان نے کہا تو پھر کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ شازیہ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم اچھی نوکری کرو۔ عرفان نے وعدہ کیا وہ جلدی ہی اچھی نوکری ڈھونڈے گا، لیکن مہینے گزر گئے اور کوئی اچھی نوکری نہیں ملی اسے۔ شازیہ کا غصہ بڑھتا گیا اور وہ عرفان کو طعنے دینے لگی۔ کبھی کہتی کہ دیکھو میری سہیلی کے شوہر کتنا کماتے ہیں، کبھی کہتی کہ تم بیکار ہو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ عرفان برداشت کرتا رہتا لیکن اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ 1.5 سال بعد عرفان کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ آخرکار تنخواہ دوگنی تھی اور شازیہ خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد لیکن پھر اس نے نئے مطالبات شروع کر دیے اور کہنے لگی، اس نے کہا کہ اب گھر بدل لو، یہ چھوٹا ہے۔ عرفان نے کہا کہ ابھی پیسے جمع کرنے ہیں تھوڑے دن۔ شازیہ نے کہا کہ نہیں، میں بھی چاہتی ہوں بڑا گھر ہو۔ عرفان نے سمجھایا لیکن شازیہ نہیں مانی اور لڑتی رہی روز۔ 3 ماہ بعد عرفان نے لون لے کر بڑا فلیٹ لے لیا۔ شازیہ خوش ہوئی اور کہا کہ اب گاڑی بھی چاہیے مجھے۔ عرفان نے کہا یہ ممکن نہیں، ابھی لون لیا ہے۔ شازیہ نے کہا تو پھر اور لون لے لو نیا۔ عرفان نے کہا اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا میں ابھی۔ شازیہ ناراض ہو گئی اور کہا کہ تم ہمیشہ انکار کرتے ہو۔ عرفان تھک گیا تھا اور اس نے رمیسا سے بات کی کہ شازیہ بہت زیادہ مطالبات کر رہی ہے۔ رمیسا نے کہا کہ میں اس کو سمجھاؤں گی۔ رمیسا نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ رمیسا شازیہ سے ملی اور کہا کہ بھابھی بھائی پر دباؤ نہ ڈالو۔ شازیہ نے غصے سے کہا تم اپنا کام دیکھو۔ یہ رمیسا نے کہا کہ میں بس چاہتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ شازیہ نے کہا کہ ٹھیک ہوگا جب عرفان میری بات مانے گا۔ رمیسا نے کچھ نہیں کر سکی اور واپس چلی گئی پریشان ہو کر۔ 2 مہینے بعد عرفان کو آفس میں بہت کام کا دباؤ تھا، اس کے اوپر لون کا بوجھ تھا اور شازیہ کے مطالبات۔ عرفان تناؤ میں رہنے لگا اور نیند بھی بہت کم آنے لگی۔ وہ ٹھیک سے نہ کھانا کھاتا نہ کام کرتا۔ ایک دن آفس میں عرفان کو سینے میں درد ہوا، شدید درد۔ اس کے ساتھیوں نے اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اور ڈاکٹر نے چیک کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دل کا دورہ تھا لیکن ہلکا۔ عرفان کو بچا لیا گیا اور ڈاکٹر نے آرام کی ہدایت دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تناؤ کم کرو ورنہ خطرہ ہے جان کو۔ عرفان گھر آیا اور شازیہ کو بتایا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا۔ شازیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آرام کرو کچھ دن کے لیے۔ لیکن اگلے دن شازیہ پھر شروع ہو گئی کہ گاڑی، گھر، وہ سب
پھر سے کرنے لگی۔ عرفان نے کہا کہ شازیہ پلیز میری طبیعت ٹھیک نہیں ابھی۔ شازیہ نے کہا کہ ہمیشہ بہانے بناتے ہو کام سے، تم بس اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہو۔ عرفان نے کچھ نہیں کہا اور چپ رہا، بس لیٹا رہا۔ ایک ہفتے بعد عرفان واپس آ گیا اور کام شروع کیا پھر سے، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ شام کو جب گھر واپس آیا تو شازیہ نے کہا کہ آج میری دوست آ رہی ہے اور میں نے کہا کہ گاڑی ہماری ہے۔ عرفان نے کہا کہ شازیہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے ابھی۔ اس نے کہا کہ رینٹ پہ لے لو، کرائے پہ لے لو یا ٹیکسی کروا لو، کچھ کر لو۔ عرفان نے کہا کہ یہ مہنگا پڑے گا اور ضرورت نہیں ہے۔ شازیہ نے چیخ کر کہا تم بس انکار کرتے ہو، تم میری کوئی بات نہیں مانتے۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ عرفان کے سینے میں درد محسوس ہوا۔ اس نے دوائی لی اور لیٹ گیا، لیکن درد تھا کہ کم نہیں ہوا۔ رات کو 2 بجے عرفان کو پھر درد ہوا اور شدید درد ہوا۔ اس نے شازیہ کو سو رہی تھی اور عرفان نے اسے جگانے کی بہت کوشش کی، لیکن شازیہ نے کہا کہ مجھے سونے دو، صبح بات کریں گے۔ عرفان اکیلا لیٹا رہا اور درد برداشت کرتا رہا رات بھر اور صبح بھی۔ جب شازیہ صبح اٹھی تو عرفان بے ہوش پڑا تھا بستر پر۔ اس کو دیکھ کر شازیہ گھبرا گئی اور ایمبولینس کو فون کیا اور ہاسپٹل لے گئی، لیکن ہاسپٹل پہنچنے تک عرفان کا دل بند ہو چکا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے کوشش کی لیکن عرفان کو نہیں بچا سکے۔ اب شازیہ کو جب پتہ چلا تو وہ رونے لگی اور چیخنے لگی۔ اس نے عرفان کے گھر والوں کو فون کیا اور بتایا حالت بہت نازک ہے۔ اس کے والدین فوراً آئے اور رمیسا بھی ساتھ آئی۔ عرفان کو دیکھا مردہ حالت میں۔ رمیسا نے شازیہ سے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ بتاؤ جلدی، یہ سب کیسے ہوا؟ شازیہ نے کہا کہ رات کو اچانک دل کا دورہ پڑا۔ رمیسا نے پوچھا کہ تم فوری ہاسپٹل کیوں نہیں لائی بھائی کو؟ شازیہ نے خاموش ہو گئی اور کچھ نہیں بول سکی۔ جواب میں رمیسا کو شک ہوا اور اس نے مزید سوال کیے اور تفصیل آہستہ آہستہ سچ سامنے آیا کہ رات کو عرفان نے جگایا تھا اور شازیہ نہیں اٹھی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے سونے دو اور صبح تک انتظار کیا۔ رمیسا کو غصہ آ گیا اور اس نے شازیہ سے کہا کہ تم نے میرے بھائی کو مار دیا، اپنی لاپرواہی سے تم نے میرے بھائی کو مارا۔ اگر تم نے رات کو ہاسپٹل لے جایا ہوتا تو وہ بچ جاتے۔ شازیہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ رمیسا نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، تم جانتی تھی حالت کو، بھائی کی حالت نازک تھی، تم نے پہلے بھی دل کا دورہ پڑنے کے بعد ان کو تنگ کیا تھا، تم نے بھائی پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ مر گئے۔ شازیہ کچھ نہیں بول سکی کیونکہ یہ سچ تھا اور عرفان کا جنازہ ہوا اور بہت لوگ آئے تھے اور بہت سے لوگ اس میں شریک ہوئے۔ رمیسا پورے وقت روتی رہی اور اپنے بھائی کو دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا کہ اگر شازیہ نہ ہوتی تو بھائی زندہ ہوتے، اگر شازیہ نے اتنے مطالبات نہ کیے ہوتے تو عرفان کو جنازے کے بعد شازیہ نے رمیسا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن رمیسا نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ دور رہو مجھ سے، آئندہ بات بھی مت کرنا، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں دیکھوں اور اپنی صورت تمہیں دکھاؤں۔ یہاں شازیہ نے اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور وہیں رہنے لگی۔ ایک ہفتے بعد رمیسا کو پتہ چلا کہ شازیہ پریگننٹ ہے۔ یہ عرفان کا بچہ تھا اور رمیسا کو تھوڑا افسوس ہوا، لیکن پھر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا، اس کا غم کم نہیں ہوا۔ اس کا بھائی واپس نہیں آ سکتا تھا ان خوشخبریوں سے، اور وہ 2 مہینے بعد شازیہ نے رمیسا کو فون کیا اور کہا میں چاہتی ہوں کہ تم سے بات کروں اور معافی مانگوں۔ رمیسا نے فون کاٹ دیا اور نہیں سنا اس کی بات کو۔ 3 ماہ بعد شازیہ خود رمیسا کے گھر آئی اسے ملنے کے لیے۔ رمیسا نے دروازہ کھولا اور شازیہ کو دیکھ کر بند کر دیا۔ شازیہ نے کہا روتے ہوئے پلیز ایک بار سنو تو صحیح۔ رمیسا نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کیا چاہتی ہو تم اب ہم سے؟ تم نے ہمارا بھائی چھین لیا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ شازیہ نے کہا میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، میں بہت غلط ہوں، میں نے عرفان پر بہت دباؤ ڈالا اور اس کی نہیں مانی، میں ایک بری بیوی تھی اور اب مجھے بہت افسوس ہے،
بہت زیادہ۔ رمیسا نے کہا کہ افسوس سے میرا بھائی واپس نہیں آئے گا۔ شازیہ نے کہا کہ میں جانتی ہوں، لیکن یہ عرفان کا بچہ ہے، یہ عرفان کی یاد ہے، یہ تمہارے بھائی کی نشانی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم… اور وہ کہتی رکی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ مجھ سے بتاؤ صاف صاف۔ شازیہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اس بچے کو… اور وہ پھر رکی اور سوچا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گی۔ شازیہ خوش ہوئی اور کہا کہ شکریہ تمہارا، بہت بہت شکریہ۔ 6 ماہ بعد شازیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ رمیسا ہاسپٹل گئی اور بچے کو دیکھا اور رونے لگی۔ اس نے کہا کہ یہ بالکل عرفان جیسا لگتا ہے، دیکھو دیکھو۔ شازیہ نے کہا کہ ہاں، یہ عرفان کی یاد ہے۔ رمیسا نے بچے کا نام رکھا عرفان جونیئر اور اسے پیار کیا، لیکن رمیسا اب بھی شازیہ سے دور رہتی تھی اور اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ صرف بچے سے ملنے آتی تھی، لیکن شازیہ سے نہیں۔ شازیہ یہ سمجھ گئی تھی کہ رمیسا اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 1 سال گزر گیا اور بچہ بڑا ہونے لگا، خوبصورت تھا۔ رمیسا روز آتی تھی اور بچے کے ساتھ کھیلتی تھی، گھنٹوں تک۔ شازیہ دیکھتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ کاش عرفان ہوتا، کاش اس نے عرفان پر اتنا دباؤ نہ ڈالا ہوتا، کاش میں نے اتنے مطالبات نہ کیے ہوتے اور صبر کیا ہوتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ عرفان جا چکا تھا ہمیشہ کے لیے، اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ آج 3 سال ہو گئے اور بچہ اب چلنے لگا۔ رمیسا اب بھی روز آتی اور اپنے بھائی کی یاد میں وہ بچے سے کہتی کہ تمہارے ابو بہت زیادہ اچھے تھے، لیکن وہ چلے گئے اور اب تم ہو، ان کی یاد ہو۔ تمہیں تمہارا باپ نظر آتا ہے، تمہارے باپ کا عکس نظر آتا ہے۔ شادی نے دوبارہ شادی نہیں کی اور نہ کرے گی کبھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی اور عرفان کو یاد کرتی۔ رمیسا نے بھی شادی نہیں کی اور اپنے بھائی کی یاد میں اپنے بھتیجے کو پالا۔ رمیسا وہ اب بھی کبھی کبھی وہ سوچتی ہے، وہ اب بھی غصے میں ہے، لیکن بچے سے محبت کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا شازیہ کو معاف کرے، لیکن پھر اسے بھائی کی موت یاد آتی ہے اور غصہ آتا ہے۔ آج رمیسا بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے اور ہنس رہی ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور خالی محسوس کرتی ہے۔ اس کا بھائی چلا گیا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔